دنیا کا سب سے بڑا جادوگر سامری جادوگر۔ اگرچہ کہا یہی جاتا ہے کہ سامری دنیا کا سب سے بڑا جادوگر تھا، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی 3 بار کیا گیا، سورہ طٰہٰ کی آیت میں۔ مگر یہ بھی سچ ہے کہ ہر بار ناکامی کا ہی منہ اس کو دیکھنا پڑا۔ جب اس نے انسانوں کو نقصان پہنچانا چاہا، اس کے جادو کا نقطہ عروج و لمحہ پر تھا۔ جب فرعون کی فوج نے دریا کے بیچ بنے راستے میں اتر کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم تک پہنچنے کی کوشش کی، تو اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام دونوں کے درمیان آ گئے۔ اسی دوران آپ کے گھوڑے کے پاؤں کی مٹی سامری جادوگر کے ہاتھ لگ گئی، کیونکہ سامری کو اس وقت جبرائیل علیہ السلام کی جھلک دکھائی دی گئی تھی۔ بعد میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر پہنچنے کا حکم ملا، تو وہ اپنی قوم اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے حوالے کر کے کوہ طور کے چوٹی پر تشریف لے گئے۔ سامری جو کہ ہمیشہ سے کفر کارسا اور فساد برپا کرنے والا تھا، چنانچہ اس نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے بنی اسرائیل کے ایسے افراد جو منافقین میں سے تھے، ان سے سونے کے زیورات جمع کر کے انہیں آگ میں پگھلا دیا، اور ایک چھوٹا سا سنہرا بچڑا ان میں سے بنا ڈالا، اور اس بچڑے کے پیٹ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کی مٹی کو سحر کے طور پر استعمال کیا، جس سے بچڑے کے منہ سے آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ قوم کے گمراہ لوگ جب اس جادو سے متاثر ہوئے تو وہ ان سے مخاطب ہوا کہ ہم سب پر لازم ہے کہ اس بچڑے پر سرتش کریں، کیونکہ لوگ مزید گمراہی کا شکار ہو گئے، اور انہوں نے بچڑے کو سجدہ ادا کرنا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں تشریف لائے تو اس نے اس حرکت پر قوم کی سخت سرزش کی، جس پر سب نے اللہ پاک سے دوبارہ معافی طلب کی، اور سامری کے سنہرے بچڑے کو توڑ ڈالا اور سامری سے کنارہ کشی اختیار کی۔ اس بدترین ناکامی کے بعد سامری کا کیا بنا، اس کے بارے میں مختلف روایات میں موجود ہے۔ کچھ روایات کے مطابق بنی اسرائیل نے اسے اللہ کی نافرمانی اور قوم کو گمراہ کرنے پر قتل کر دیا تھا، جبکہ زیادہ تر روایتوں کے مطابق وہ اپنے طلسم کی مہارت کو استعمال کر کے صحرائے سینا سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ داستان کے طور پر وہاں پھیلا رکھی گئی ہے کہ شاید لوگوں کے دلوں میں خوف بھرنے کے لیے، مگر کوئی پروف نہیں ملا مجھے ان کا جب میرا وہاں جانا ہوا۔ مثلا یہ کہ سلالہ کی خواتین جن کا اس علاقے کے آس پاس قیام ہے، ان کو ہمیشہ ایک لمبا برقع زیبتن کرنا پڑتا ہے، اور یہ برقع ان کے پیچھے گھسیٹتا رہتا ہے۔ اس کے بارے میں وہاں کے مقامی لوگوں کا یہی ماننا ہے کہ سامری جادوگر سے علم سحر سیکھنے والی افراد خواتین کے پاؤں کے نشانات لے کر ان پر جادو یا سحر طاری کر دیا کرتے تھے اپنے برے مقاصد کی تکمیل کے لیے۔ چنانچہ وہاں کی مقامی خواتین نے ہزاروں برس پہلے ایسے لمبے برقعے پہننا شروع کر دیے جو ان کے پیچھے ان کے پاؤں کے بننے والے نشانات کو مٹاتے چلے جاتے تھے۔ یہ روایات کچھ قدیم ترین گھرانوں میں آج بھی قائم ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ سلالہ میں جادو اور سحر کا وسیع کوسوں سفر طے کرنے کے بعد بھی یمن کے ایک علاقے حضرموت میں مقیم ہو گیا۔ پھر اس نے وہاں اپنا ایک قلعہ بھی تعمیر کرایا اور جادو کی تربیت میں مشغول ہو گیا۔ آج یہ علاقہ عمان کے شہر سلالہ میں موجود ہے، اور اسی طرح سامری جادوگر کی قبر اور قلعہ آج بھی سلالہ میں ہی ہے۔ دنیا بھر سے جادو اور طلسم کے طلبگار طرح طرح کے چلے کاٹنے کے لیے یہی آتے ہیں، اور اگر آپ اس جگہ جائیں تو ایک مقام حیرت سے واسطہ پڑے گا۔ یہ اندر جہاں پر دفن ہے اس جگہ جانے تک کی کسی کو اجازت نہیں، اور جگہ جگہ پر عمانی حکومت نے نو انٹری کے بورڈ لگا رکھے ہیں، یعنی کہ آپ صرف باہر سے اسے بہت بڑی قلعے نما مقبرے کو دیکھ سکتے ہیں، مگر اندر تک نہیں جا سکتے کسی بھی صورت، اور اس کے پیچھے کیا راز ہے کوئی نہیں جانتا۔ ہاں، لیکن کچھ پر اسرار روایات ضرور ہیں جو کہ علم اب تک کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے، اور دراصل یہی وہ شہر ہے جو بڑے جادوگروں اور ساحروں کا اصل مسکن ہے۔